بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ فقال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين۔ وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل سطح احترام میرے بہت ہی پیارے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں۔
جیسے ایک جیومیٹری باکس ہوتا ہے نا، اور ماں کو پتہ ہے اسکول میں اسے کلاس روم میں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، شارپنر رکھے گی، ربڑ رکھے گی، پینسل رکھے گی، اور اسکیل رکھے گی، اور طرح طرح کی اور چیزیں جو وہاں ضرورت کے وقت کام آئیں گی، کہ میرے بچے کو مار بھی نہ پڑے، میرا بچہ پریشان بھی نہ ہو، اور پھر کبھی ایک کے بجائے دو دو رکھ دے گی۔ اور اگر بچہ منہ میں ربڑ لے کے ضائع کر دے گا، پینسل کو بار بار شارپنر کے اندر ڈال کر اس کا سکہ بناتے اس کو ضائع کرے گا، تو پھر اماں ڈانٹے گی بھی، اور کہے گی اس لیے میں نے تجھے دی تھی۔ پہلی مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ کرے گی، اور دوسری مرتبہ پھر ماں ڈانٹ ڈپٹ کرے گی، تیسری مرتبہ ایک آدھی مرتبہ چٹک دے گی، اور بعض مرتبہ بالوں سے بھی پکڑے گی، جوتا بھی مارے گی، تھپڑ مکے بھی مارے گی، اور جب زیادہ غصہ آئے گا تو کہے گی لے جا دفع، یہ کون ہے سگا جسے 9 مہینے اٹھا کے پھری، کہے گی لے جا دفع کر اسے، میری نظر سے دور کر۔ تو یہ سارے گھر والے کہیں گے بھابی کیا ہو گیا، بھابی کیا ہو گیا، کہ تجھے نہیں پتا اس نے مجھے کتنا تنگ کر دیا۔ اور سارے مولوی ہاتھ اٹھا، اللہ بس کیا ہو گیا، اللہ تم نہیں پتا تمہیں کتنا تنگ کر دیا۔ کچرا گھر کے باہر ڈال دو نا، کچرا صحن نہیں ہے، بیڑا نہیں ہے، آنگن نہیں ہے، کچرا دروازے پہ ڈال دو، تو پانی لگاوے گا، کوئی جھاڑو دے گا، اور کچرا ڈالنے والے کو گالی بھی دے گا۔ جب تم اپنے گھر کے دروازے پہ کچرا برداشت نہیں کرتے تو اللہ اپنی زمین پر شراب اور زنا کا گند کیسے برداشت کرتا؟ زمین تو بنائی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق مغرب میرے ہیں، جہاں وقت نماز کا ہو جائے وہی منہ کر کے نماز پڑھ لو، اللہ کی ذات وہی نظر آئے گی۔ تو ہم نے تو بھر دیا سے کچرے سے، ایک چھوٹا سا کوٹھا سا بنا دیا، نام دے دیا مسجد، یہاں کے نماز پڑھ لو، اور اس پر بھی تالا 24 گھنٹے لگا رہتا ہے سوائے 1-2 گھنٹے کے، کوئی اسے کھولنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے اندر بیٹھ کر کوئی اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے جیسے نکمے کو بھی بیٹھنے کی فرصت نہیں، میں بھی نماز پڑھ کے بھاگنے کی کوشش کروں گا، اور اپنے معاملات کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کروں گا، اللہ گھر کے اندر بیٹھنے کے لیے کروں گا، تاکہ اللہ کو میرے پہ ترس نہ آ جائے۔ اس وقت معاشرے کے اندر جو حالت چل رہی وہ یہی ہے کہ اللہ نے جیومیٹری باکس دیا تھا انسان کو، عقل دی تھی، اللہ نے ذی شعوری عطا فرمائی تھی، صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا تھا، آنکھ کا نور، کان کا نور، زبان کا نور، اللہ نے سارے، ایک جھٹکا لگا زبان کا نور ختم، گھونگا ہو گیا، ایک جھٹکا لگا جسم کا نور جو اللہ نے عطا فرمایا وہ ختم ہو گیا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، پیشاب پوٹی نکل رہی ہے، اتنا اللہ نے بےہودہ کر دیا، سجدہ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے، گناہ جھڑ رہے ہیں، نیکی مل رہی ہیں، بخشش کا ذریعہ، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن حالت اس وقت دیکھ کر ہر ایک کو قابل دید بھی اور قابل ترس بھی آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہے، کسی کو ہمارے پہ ترس آگے گا نہیں، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے میزبان کا کیا نام ہے؟ قاری منیر صاحب، والدین کے سال ثواب، بھائی کے سال ثواب کے لیے پروگرام کرایا، یہ آج تک ہے۔ کل اس قاری منیر کو کہو نا کہ اپنی امی کو نیکی دے دے، اللہ کی قسم ہی نہیں دے گا۔ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اسے رحم نہیں آئے گا۔ اس کا بھائی اس کی منتیں کرے گا، یار تو 5 آدمیوں کے لیے میرے ختم پر میرے سال ثواب کی روٹی کھلایا کرتا تھا، آج مجھے ایک نماز کا ثواب دے گا کہ نا بابا، یہ سارے دنیا کی جبیلیں ہیں، آخرت کا کوئی نہیں۔ اسی لیے کہا وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسے آگے دھکیل دو جو اگلی منزلوں میں تمہارے میرے واسطے کام آئے، لیکن بھیجنے کو تیاری کوئی نہیں۔ جس کو مسجد کی تعمیر کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے، مدرسے کے طالب علموں کی گندم کے لیے مار گئے، یہ تھوڑا بھی ہے۔ فصل ہی تو پتا خراب، ہم پہ دی فصل کوئی نہیں ہوئی، گندم کی فصل ہی کوئی نہیں ہوئی۔ یہ صبح 6 روٹیاں، شام کو 4 روٹیاں، رات کو 8 روٹیاں، کلو دودھ پی رہے ہیں، نظر بلوچ دو سارے دودھ کے، کسی کا دودھ کتنا میرے سے تو لگ رہا ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے؟ اللہ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ کبھی زوال آیا؟ اپنی من پسند کی 100 روپے کی بوتل پی رہے ہو، اس وقت بوتل پیتے کوئی نہیں کہتا مر گئے۔ چائے والے سے پوچھو، اس کا دودھ 12 بجے ختم ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا مر گئے۔
پراٹھے والے کے پراٹھے بک رہے، پوری والے کی پوری بک رہی، ہر ہوٹل والے کا کھانا بک رہا ہے، اور اس کھانے کے اندر کچھ ایسے ہیں جو حلال کھلا رہے ہیں، باقی ہاتھا میں ربی والا معاملہ چل رہا ہے۔ میرے عزیزو اس وقت تو دکان پر کتنا بل بنا، 6000 بنا، اس وقت تو کوئی نہیں کہتا مر گئے۔ کیوں؟ میرا تو یہ میری فیلڈ ہے نا کہ مجھے مدارس کے لیے لوگ بلاتے ہیں۔ خلوت کے اندر مولانا محمد نواز کوڑی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، کہنے لگے بڑا پریشان تھا، خطیبوں کے نقال تو بہت دنیا کے اندر آ رہے ہیں، میرا نقال کوئی نہیں آ رہا، لیکن جب تو مدرسے کے لیے چندہ مانگتے میرا کلیجہ میرا ہاتھ ٹھرتا ہے کہ اللہ نے میرا نقال پیدا کر دیا۔ اب مجھے بے فکری ہے انشاءاللہ اللہ کے دین کے مدرسوں پر تیرے جیسے فقیر جب اللہ کے دین کے لیے ہاتھ پھیلانے لگے تو انشاءاللہ یہ مدرسے بچیں گے اور اللہ ان کو بچائے گا قیامت کی صبح تک۔ اگر میرے کہنے سے، میری منت کرنے سے، فضائل سنانے سے کس کی 10-20 روپے، 100 روپے، 50 روپے مدرسے کے لیے، تو میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر میرے اندر دینے کی طاقت نہیں ہے تو میں مانگ تو اللہ کے نام پڑھ سکتا ہوں، تو میں بھی برابر اجر مل رہا، مجھے برابر اجر مل رہا۔ میری کون شان کے اندر فرق آ گیا؟ اگر میرے کہنے سے مسجد کی دیوار بن گئی، کوئی طالب علم کے لیے 1 من گندم کا انتظام ہو گیا، تو یہ تو میری نسلوں کے لیے صدقہ جاری ہے، اور بچوں کا میرے بھروسہ ہی کوئی نہیں کہ میرے بچے مجھے مرنے کے بعد یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اگر میرے کہنے پر کسی نے گندم دے دی، طالب علم نے 2 روٹیاں کھا کے اللہ کے قرآن کا ایک سبق سنا دیا اور اس سبق کو اس نے یاد کر کے سنا دیا، یہ قیامت کی صبح تک، نسلوں تک صدقہ جاری ہے، قیامت تک باقی رہے گا میرا۔ ایسے کام کر کے کوئی جاؤ۔ یہ مکان ادھورا ہے، کس کا بھی ہے، یہ نہیں رہے گا، پلستر ہوگا، ماربل لگے گا، اس سے اچھی جو ہے وہ اچھے انداز کے اندر اس مکان کو سامنے رکھا جائے گا، لیکن جس کوٹھے قبر کے اندر چھوڑ کے جائیں گے، اگر بعد والوں کو رحم آ گیا تو یہ بعد والے اس گھر کو بنانے کی کوشش کریں گے، ان کی دعاؤں سے، ان کی وفاؤں سے وہ گھر کچھ اچھا بن جائے گا، ورنہ میرے بھائی روزانہ بروزانہ اولاد کی غفلت اور اولاد کی لاپرواہی کی وجہ سے اس گھر کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی جائے گی، کبھی بارش کا چھینٹا اور کبھی زلزلہ اور کبھی اسی طریقے سے طوفان آندھی اس کو مٹی کا ڈھیر گڑا بنا دیں گی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا اس قبر کے اندر کتے بھی بڑے ہوئے ہوں گے، جانور بھی اس قبر کے اندر گھسے ہوئے ہوں گے، اور کہیں سے سانپ نکلیں گے، لوگ کہیں گے توبہ توبہ توبہ، مووی بنا نیٹتے چاڑ، اللہ اکبر، پتہ نہیں کون سے اس کو عذاب کی سزا مل رہی ہے، اور یہ قبر کے اندر۔ لیکن اس ظالم کو مووی بنانے پر تو مزہ آئے گا، استغفار کرنے کی اسے بھی توفیق نہیں ہوگی میرے لیے۔ اب جب اس جیومیٹری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا فرمایا، اس کے اندر اس بہت ساری صلاحیت رکھی، نماز اذان کی پہچان رکھی، کلمے کی پہچان رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی پہچان رکھی، قرآن کریم کی تلاوت رکھی، اس کی پہچان رکھی، حیا غیرت کی پہچان رکھی، یہ ساری جیومیٹری میں۔ اب اس نے غیرت کو بے غیرتی میں اڑا دیا اور سمجھداری کو نہ سمجھی کے اندر، نماز کے سجدوں کی لاپرواہی، اذان سن کر دائیں بائیں دھیان کرنے لگی۔ آپ کو پتہ نہیں کہ میسج کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، زمین آسمان جس نے بنائی، سورج چاند ستارے جس نے بنائے، اور تجھے تازہ تازہ جس نے روٹی دی وہ بلا رہا ہے، اس کی سن کے آؤ۔ فون آتا ہے، دوست بلاتا ہے، فون آتا ہے، مالک بلاتا ہے، فون آتا ہے تمہیں تمہارا پیر بلائے گا، دوڑ کے جائیں گے، پیر نہ بلائے بھائی، قاری صاحب بھاگ کے جاوے گا اور کہ میرے استاد ہیں، میرے استاد نے مجھے بلایا ہے۔ کیا پڑھا؟ قرآن پاک۔ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید بنا، دکان پر ملازمت کر رہے کتنے 15,000 12,000، اگر وہ آپ کو رات کو بھی بلاوے نا کہ اتوار کی چھٹی نہیں کرنی، جمعے کی نہیں کرنی، کیا کروں جی نوکر ہوں۔ اللہ بھی تو آپ کو بلاوے، اللہ اکبر اللہ اکبر، صحت، جوانی، آنکھوں کا نور، زبان، قوت گویائی، سماعت، بصارت، سب کچھ دی، اللہ اکبر بلا رہا ہے۔ کیا کہے؟ سبحان رب العالمین کہہ دے کہ اللہ تیری مہربانی تمہیں نو عطا فرمائے۔ پنجابی میں ترجمہ کرو، سبحان رب العالی، سبحان رب العظیم، اس کی تعریفیں بیان کر کے کہہ جائے اللہ تعالیٰ شکر ہے تو میرے مو عطا فرما دیتا، اللہ تو نے مجھے بہت ہے، اس لیے آپ کا میرا بلاتا ہے، ورنہ نہ اسے سجدے کی ضرورت ہے، نہ رکوع کی ضرورت ہے، نہ عزتوں کی ضرورت ہے، اور نہ کسی ساری دنیا سجدہ چھوڑ دے وہ پھر بھی رب ہے، ساری دنیا سجدہ کرے وہ پھر بھی رب ہے میرا۔ اس کا بلانا ہی آپ کو میری سمجھ میں نہیں آج تک آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب جیومیٹری کے اندر جو سامان ہے اس کو جب ضائع ہوتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا کر رہا ہے؟ کامیابی کی طرف آ، ضائع نہ کر، وقت بہت قیمتی ہے، ہاتھ نہیں آنے کا، گزر رہا ہے مارے برف کے،
پچھلے برف کے گزر رہا ہے، ہاتھ نہیں آئے گا، آ جا آ جا آ جا، پھر وہ کہتا ہے ظالم چل باطن نہ صحیح، پردے میں ڈال دوں گا، پردے میں ڈال دوں گا، ظاہر تو اپنا اچھا بنا لے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ان کی امت میں بندہ کہہ رہا تھا، ان کی قوم میں، تو سامنے ہو تو میں تیرے اللہ جمعے بھی نکالوں، تیری کنگھی بھی کروں۔ اللہ کو پیار آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا دھمکایا، اور اللہ کریم کے پاک مجھے فرمایا میرے بندے کو ناراض کر کے آ گیا، کہ اللہ تیرے سر میں کوئی جمعے بھی، تو وہ معاملہ میرا اس کا ہے۔ اب جب حالات ظاہر ہوئے کہ یہ اللہ کا بندہ جب یہ رونے لگا تو اللہ ناراض ہو رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام منانے، او بھائی او اللہ کے بندے ادھر آ جا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے دوڑ رہے ہیں، او بھائی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا موسیٰ پہلے تو پیار راز میں تھا، اب تو اللہ نے پیار کا اعلان کر دیا ہے، میں تراؤں نہ تو اور کیا کروں بتاؤ۔ کنگھی کرنے کو جمعے نکالنے پہ اللہ اگر راضی ہو سکتا ہے تو سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے پہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں مناتے؟ کوئی وجہ تو ہوگا نا یار، کوئی ایسی دشمنی اس نے ہمارے بچے مار دیے ہوں، ہمارا کاروبار اس نے ٹھپ کر دیا ہو، ہماری بیوی کو چھین کے لے گیا ہو، ہمارے ماں باپ کو، کوئی بتاؤ تو اس کا جرم کیا ہے کہ آج فجر کی نماز کی جو ہم نے سجدے نہیں کیے معذرت کے ساتھ، کوئی وجہ تو بتاؤ کس وجہ سے نہیں کی؟ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سے غفلت والی زندگی گزر رہی ہے، اور اس امت کا نوجوان آج یہاں بھائی منیر صاحب کے والدین کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آ رہا ہے۔ جو خود چور ہو وہ دوسرے کی چوری کی صفائی کہاں دے گا؟ ایک ڈبہ ہوتا ہے نا، ڈبہ، یہ آپ کپڑا لینے کے لیے جائیں، گھٹیا ودیا جیسا بھی ہو، جوتا لینے کے لیے جائیں یا کوئی چیز لینے کے لیے جائیں، فروٹ لینے کے لیے جائیں یا مٹھائی لینے کے لیے جائیں، وہ ڈبے کی پیکنگ آپ کو بہت خوبصورت بنا کے دے گا، اور بندے کا دل دور سے اور سائیکل چلنے والا موٹر سائیکل دیکھے گا اس میں کیا ہے۔ آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں، 1000 آدمی دیکھے گا مولوی صاحب کے ہاتھ میں جو ڈبہ ہے اس کے اندر کوئی کام بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن وہ اندر بے شک پتہ نہیں کس کے اندر کیا بھر کے لایا۔ آپ کے مظفر گڑھ کی پتہ نہیں کیا چیز سوغات مشہور ہے، اگر کوئی کہہ میرے لیے وہ چیز لے کے آنا تو وہ نہ ملی، ڈبہ وہ والا مل گیا اور چیز وہ نہ ملی، کہے گا یار کوئی بات نہیں، اندر کھول کے دیکھے گا، بات کی بات ہے پہلے 4 آدمی وہ بات ہوگی۔ اللہ بھی فرماتے ہیں ڈبے کی پیکنگ اچھی لیا، اندر میں جانوں یا تو جانے، ڈبے کی پیکنگ اچھی لے کے آ، ظاہر کو دیکھ کر فرشتوں کی انگلی نہ اٹھے اور دوسرے قوموں کی دوسری امتوں کی انگلی میرے بندوں کی نہ اٹھے، تو ڈبے کی پیکنگ صحیح لا، باقی اندر جانے میں جانوں، تو رو کے دکھا دینا میں تجھے مسکرا کے دکھا دوں گا، بس یہ تیرا میرا معاملہ ہے، ڈبہ تو اچھا لے کے آ۔ لیکن ہے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ہمارا تو ڈبہ بھی خراب ہوا پڑا ہے اور اندر کی پیکنگ بھی ساری خراب ہوئی پڑی ہے۔ چلو ظاہر تو اپنا صحیح کرے یار، انسان کہتا تو میرے اندر بڑھ کے دیکھے، کسی نے کس کے اندر گھس کے نہیں دیکھا، لیکن اپنا چہرہ تو دیکھے کہ لوگ دنیا دیکھے کہ غلام مصطفیٰ ہے۔ چلو آپ سارے بیٹھو عبدالرحمن کی، اور مت کہا کرو کہ اللہ میرے بچے کو آپ جیسا بنا دے۔ آپ کو پتہ ہے میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت فرشتہ آ کے کہہ دے تیری تقریروں میں سے ایک بھی قبول نہیں، منہ سے کلمہ چھین کے لے جائے، تم کیوں کہتے ہو کہ عبدالرحمن جیسا میرا بچہ بنے؟ اللہ میرے نسل کو اللہ مجھے ایسا بنا دے، اسے میرا رنگ بھی پسند آ جائے، میرا ڈھنگ بھی پسند آ جائے۔ ہاں یہ لوگوں کا مزاج ہے، لوگ دعا کرتے ہمارے بچے کو اللہ ایک بنا دے، ہمارے پیر جیسا بنا دے، لیکن پیر کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا، خطیب کو بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ ایک جگہ بیان کے لیے گیا، یہ ہمارے ڈیرے غازی خان کے مولوی صاحب ہیں، میں نے اس نے تہجد نہیں پڑھی، اس نے تقریر کے اندر کہہ دیا، پچھلے دنوں کی بات، اس نے تقریر کے اندر کہہ دیا، آپ کو پتہ ہی کہاں سے تھکا ہوا فقیر آدمی آیا تھا، اس کا جسم دیکھو اور اس کی صحت دیکھو، میری آنکھ کھلی تہجد پڑھ رہا تھا، حالانکہ میں اشراق پڑھ رہا تھا، لیکن وہ اندھیرا تھا، کمرے میں بارشوں کے دن تھے، لیکن میں نے کہا یا اللہ میرے بارے میں تیرے بندے یہ گمان رکھ رہے ہیں، میں کتنا بدل رسی، میں نے اس دن سے کوشش شروع کر دی، قدم تو اٹھاؤ یار کو، ہوا اور ہماری حکومت تھی، سب کچھ کرتے تھے، ہم کیا کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ آج
آج دنیا کے اندر اس وقت حالات ہیں، اتنی بدنصیبی، چوری سینہ چوری. آپ نے میر پور خاص کی خبر پڑھی؟ موبائل آپ کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے. آپ نے میر پور خاص کی خبر پڑھی؟ سلام زدگان، متاثرین بچے جدا، مائیں بہنیں جن کی پتہ نہیں کہاں ہیں، ویسی جن کے پانی میں بہ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جن کے مکان ڈھیر ہو گئے. لیکن میرے جیسے نکموں نے کیا کیا؟ ان کے لیے کھانا لے کے گئے اور اس کھانے کے اندر بے ہوشی والی ادویات ملا دی. پورے کے پورے وسیب اور برادری کو کھانا کھلائے، چاول کھلائے، سارے بے ہوش ہو گئے. جو امدادی سامان انہیں صدقے کا ملا تھا وہ بھی لوٹ کے آگے گئے. ہم قابل رحم ہیں نہیں سے؟ ہمارے پر رحم، ہمارے پر تو پتہ نہیں، بس اللہ معاف فرمائے، ہمارے تو قہر برسنا چاہیے ہمارے. اور اس وقت جو حالات ہیں میں اس کے متحد، بجائے اللہ سے معافی مانگنے کے کیڑی گناہ سانو، کیڑی سزا سانو دینا پیا. وہ تیرا پابند ہے، وہ آپ کا میرا پابند ہے. آپ نائی کی دکان کے اوپر جاؤ، شام کو حضور کی سنت کے بالوں کا اتنا بڑا ڈھیر نالی میں پھینکتا ہے اور پھر امید رکھتا ہے. کیا کہا؟ مجھے مدینے بلاؤ. کیا کریں گے مدینے شریف جا کے؟ یہ حالات، یہ صورت، یہ سیرت لے کے جائیں گے. وہ تو خدا کا شکر کرو اس نے ایپوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، ہمارا بھرم رکھتا ہے. ورنہ زمین پر چلتے ہیں، ہمارے قدموں کے نقشے زمین لے کے کہتے ہیں اللہ ایسے گستاخوں کو بھی تو برداشت کرتا ہے. سورج کی کرن چاند کی چاندنی چہروں میں پڑتی ہے، کہتے اللہ ایسے بدبخت بھی دنیا کے اندر میرے اندر نہ جاتے رہتے ہیں، اس کو تو کیوں برداشت؟ زمین کہتی حکم مجھے لے. جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بادل برس. اللہ کتنا برسوں؟ فرمایا جتنا جانور بیل کی ناک کا نت ہوتا ہے اس کا سوراخ اتنا پھٹ جا. بس اتنے سوراخ سے اتنا پانی برسا، بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیاں اس پانی کے اندر ڈوب گئی. میرے اس پانی کو اللہ نے بے لگام کر دیا. کہاں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں کہاں سے پانی نکل رہا ہے، بستیوں کو جاڑ کے رکھ لیا. اور سیلاب آیا، پھر دوبارہ دادو میں 60 دیہاتوں پانی کے اندر چلے گئے. 60 دیہات. میرے چاند میرے پیاروں، بس توبہ، اجتماعی توبہ کرو. جب اجتماعی گناہ ہونے شروع ہو جائیں تو پھر اجتماعی توبہ کرنی چاہیے. رقص، ڈانس، مجھے نہیں پتا آپ کون سی پارٹی سے، لیکن میں اپنے وزیر اعظم کی مذمت کروں گا جو موجودہ وزیر اعظم ہے. اسے 14 اگست کو میری بیٹی کو نچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یوم آزادی پاکستان، 6 لاکھ مسلمان بچے، بچیوں، مرد، عورتوں، بوڑھے بوڑھوں کا، قاریوں کا، ان پڑھ جاہلوں کا جو خون اس پاکستان کی سرزمین ان کی بنیاد میں لگا ہے، ان کی یاد کو منانے کے لیے قرآن درود شریف کی محفل ہوتی. اس کے سامنے بیٹھ کر، اس کی بھتیجی، اس کے رشتہ داروں کے سامنے بیٹھ کر تیری میری بچیاں بے لگام ہو کے انہوں نے اپنے جسم کے پوز بنا بنا کے وزیر اعظم کو دکھائے اور کہا شکر ہے تیرے جیسا میں وزیر اعظم ملا ہے. اور ہمارے لیے یہاں خوشحالی آئے گی. ناراض نہ ہونا، کس پارٹی کے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن میرے چاند میرے پیاروں، یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، مجھے دعائیں دیں گے. ووٹ جیسے نماز عبادت ہے، ووٹ بھی ایک عبادت ہے. ہمارے کافرین اول تو ووٹ نہیں دیتے تھے، اگر ووٹ دیتے تھے تو غسل کر کے، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے ووٹ دیتے تھے کہ ووٹ اللہ کی امانت ہے اور ووٹ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے. اگر اس میرے ووٹ سے کوئی ایک کامیاب ہو گیا اور اس نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا شروع کر دیا، وہ تو پکڑا گیا یا نہ پکڑا گیا، لیکن آپ کا میرے گربان ضرور قیامت کے دن پکڑا جائے گا. سوچ سوچ کے ووٹ. میں نہیں کہتا اللہ ہر جماعت ہر پارٹی کو کامیاب کرے، لیکن مخلص کوئی تو ہونا چاہیے. ہمارا معیار، کبھی آپ نے سوچا ہمارا معیار جڑے ساڈی گلیاں بناوے گا ووٹ نوں دواں گے، جڑے ساڈے روڈ بناوے گا ووٹ نوں دواں گے. یہ ووٹ یہ روڈ کامیابی دلائیں گے. کسی کی پنچایت، کسی کے ڈیرے میں آج تک آپ نے آواز سنی؟ جو نفاذ شریعت کا نظام لانے میں مدد کرے گا ووٹ اس کو دیں گے. جو قرآن کا قانون لانے میں، جو ہماری بچیوں کو چھینا ہوا پردہ لٹائے گا، جو ہمارے بچوں کی بغیرتی والی آنکھ کے اندر غیرت والی آنکھ کا حیا لے کے آئے گا، ہم ووٹ اس کو دیں گے. میرے شان بہت ہم آگے نکل چکے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ آپ سے، میں بھی جرموار ہوں اور آپ بھی جرموار ہیں. کتنے دن ہو گئے میں نے گھر میں قرآن پاک کھولا ہو سوائے چتے کے؟ ناراض نہ ہونا میرے پیاروں.
میں ٹکڑا آپ سے سناتا ہوں اور آپ سے سننا چاہتا ہوں. کتنے دن ہو گئے لا ریب کتاب ہدی للمتقین، اس کتاب کو کتنے دن ہو گئے ہم نے ہاتھ لگایا ہے. مسلح الماریوں میں چھپا کے رکھے اوپر، پتر نہ ہاتھ لاوے، بچہ چھوٹا نہ ہاتھ لگائے. قرآن کو اوپر رکھ رکھا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگانے کی توفیق ہی نہ ہو. الماری میں چھپا کے صندوقڑیوں میں رکھا ہے، سامنے رکھ تاکہ بار بار تیری نظر پڑے. ٹی وی سامنے ہوتا ہے، نظر پڑتی ہے ایک دفعہ بٹن دبانے کو دل کرتا ہے. قرآن سامنے رکھ، بار بار نظر پڑے گی، کھولنے کو دل کرے. اور چھوٹے چھوٹے بچے، آج سے 30-35 نہیں 38 تقریباً 38-39 سال کی بات کر رہا ہوں، بلکہ اس سے 45-46 سال کی بات، جب گھروں میں نہ لائٹ کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا. وہ آٹا آنے کا تیل بھی کبھی کبھی گھروں کے اندر میسر نہیں ہوتا تھا. ہم کوئی منہ کے اندر میں جاتی تھی، بڑے بڑے تہجد گزاروں پر خدا کو پیار نہیں آتا تھا. اس بچی کی نقل و حرف پر اللہ کریم بھی ہنسنے لگ جاتا تھا. کہاں کھو آپ نے اپنے گھر کی خوشیوں کو کن کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا؟ کیا میرے چاند آپ کو اپنے پر اور ہمارے پر آپ کو ترس دیا؟ ہر آدمی جہنم میں جانے کے لیے بیٹھا ہے. ہر آدمی کی کوشش ہے کہ میں پہلے جہنم میں جاؤں. اپنے آئینے کے اندر، آئینہ شیشہ جو ہوتا ہے سچا منصف ہوتا ہے. صبح آپ تیار ہو، آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کے کپڑوں کی، آپ کے چہرے کی، آپ کے بالوں کی کنگھی کی، ماں کی بالوں کے سٹائل کی آپ کی ماں تعریف کرے، بہن کرے، آپ کسی کی بات پہ یقین نہیں کرو گے. 5 روپے کے شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ گے. جب آپ کو شیشہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے، تو آپ امی کی بات کو بھی، بہن سب کی بات کو مانو گے، ہاں سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس شیشے نے آپ کی حقیقت کو ظاہر کر دیا. میرے شاہ دنیا تمہیں جتنا اچھا کہے، اپنی چہرے کو، اپنے کردار کو حضور کی سیرت والے شیشے میں دیکھ لینا. اگر کملی والے کی شیشے والا آئینہ، سیرت والا آئینہ کہہ دے اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر وہاں چہرے پر داغ کردار میں نظر آئے تو سمجھ معاملہ بہت اوکھا ہے. میرا اللہ کے دربار میں حضور کے حوض کوثر کے پاس سے گزرنا پڑے، میرے نبی کو کراس کرنا پڑے، اللہ کے نبی کے پاس سے جانا پڑے، حضرت حسن حسین اور کربلا کے شہید اور بدر کے شہیدوں کے پاس سے جانا پڑے. عبادتیں بہت ہیں، مراکز بہت ہیں، مسجدیں بہت ہیں، ہر جگہ مسجد ہے، ہر جگہ مرکز ہے. لیکن میرے عزیزوں، ہمیں نمازی بننے میں ہم بہت کمزور ہیں. خانقاہی نظام بہت ہے الحمدللہ، روزہ دار بہت ہے، مدارس بہت ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ ہمارے اندر کا پاپ نہیں ابھی تک دھلا، بہت اندر سے گندا ہے. ساری مسجد کی صفوں میں بیٹھے جو بھائیوں سے ناراض ہیں، ساری مسجد کی صفوں کے اندر بیٹھے جنہوں نے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا سوائے چند ایک، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے ناراض، اور نمازیں لمبی لمبی، ماتھے پر محراب اتنے اتنے. اللہ کہتا ہے اس محراب سے کچھ نہیں بنے گا، اندر کا داغ دور کر. بات بات پر کسی سے ناراض ہوگی، صلح کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں. میں آگے ہاتھ بڑھاؤں، میں انہوں نظر نہیں آندہ، او انا ہے، تو اس کی نجا اور اس کے اندھے پن کو نظر رحمت عالم کا فرمان دے. اپنے حق کو دبا کر، اپنے حق کو دبا کر جو صلح کے اندر پہل کرے گا، اگر اس کی عزت میں کمی آ جائے، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر آ جانا، ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس لے جاؤں گا، اور اس کی عزت کی کمی کو میں اللہ سے پوری کروا کے دوں گا. میرا او فتح مکہ کا موقع ہے، گنڈاسا منہ پر ڈالا ہوا ایک جوان سامنے نہیں آ کے بیٹھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بڑی دشمنی معاف کرتا ہے، مجھے معاف کرے گا؟ اوہو، یوں نہیں کہا کون ہے، کیا گناہ کیا؟ ہاں تجھے بھی کر دوں گا. میں نے کہا وعدہ؟ کہاں وعدہ؟ صحابہ کرام گواہ سارے، اس نے کہا کہ میں معاف کروں گا. جب چہرے سے جھک کر کے کپڑا ہٹایا، او رونے کی آواز صحابہ کے کانوں میں پہنچ گئی. سر نیچے، پلکیں جڑ گئی، اور آنسو یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا اسے وعدہ کر دیا معاف کرنے کا، جرم تو اس کا بہت بڑا تھا. کیا؟ جو میری بچی زینب مکے سے چلی تھی سواری پہ بیٹھ کر، یہ وہی ہے جس نے زینب کی سواری کو نیزے کی نوک ماری تھی، میری بیٹی زمین پہ گر گئی، اس کا حمل بھی ضائع ہو گیا تھا. آج اس کا چہرہ دیکھ کر میری بچی کا ظلم میں محبت کو یاد آ گیا. ہے ایسا ظرف تمہارے پاس؟
یا میرے پاس ایسا حوصلہ ہے؟ تو یہ آسانیاں ہوتی ہیں. یہودی ہے جب مدینے میں آئی کہ لگی ابا ہجرت کرنے کے لیے جب میں گھر سے نکلی ایسا مکے کے کافر نے منہ پر تماچا مارا، ٹیسے آج تک اٹھ رہی ہے. میرے چاند ہم نے حضور علیہ السلام کے بس میلاد کو سمجھا ہے، نبی کی سیرت کو ہم نے نہیں سمجھا، مر گئے، قبروں میں چلے گئے. آج تک میں پتہ ہی لگا کہ اللہ نے میں کتنا سونا، کتنا حسین، کتنا پیارا اللہ نے نبی دی. یہ وہی زینب ہے. اللہ اکبر. انتقال ہوا، بار بار آ کے چہرہ دیکھ رہے ہیں اور فرمایا غسل دے دے میری بیٹی کو. غسل دے دیا یا رسول اللہ. اور میں ایک بات ہے کہ جی مدینے والیوں جب غسل دو میرا انتظار کرنا، میں اپنی بیٹی کا کفن خود لے کے آؤں گا. اللہ اکبر. مظفر گڑھ کے غیور مسلمانوں مجھے ایسا جگر لا کے دکھاؤ. جوان اولاد جب سامنے آنکھیں بند کر لے، بڑے بڑے عقل مند پاگل ہو جایا کرتے ہیں. یہ تو اتنے بوجھ تکلیفوں کے اٹھا کے آئے ہیں. 13 سال مکے میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھرتا رہا، پیروں کی ایڑیاں اور پڈلی سے خون جس کے توحید کا نغمہ سناتے سناتے نکلتا رہا. یہ وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کتنی دیر روتا تھا. اس کی گھر والی ہماری ماں اس کے پیروں پر ہاتھ رکھتی تھی اور یہ اپنے گھر والیوں سے کہتے تھے کہ باہر نکل کے پوچھو تو صحیح میرے ان کا کیا بگاڑا ہے. میں نے قرآن کی تلاوت سناتا ہوں، یہ میرے منہ پر پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دیتے. اما خدیجہ کہتے میری ڈیوٹی تھی کہ میں دروازے پہ کھڑی ہوتی کہ کہاں زخم کھا کے آئے گا اور میں اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر حضور کے چہرے کی پٹیاں کروں گی. ایک وقت وہ آیا سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے باپ سے یوں لپٹ گئی اور لپٹ کے کہنے لگی میرے ابا کب تلک، زینب آئی رقیہ ابا کب تلک ان کی مارے کھاتا رہے گا، کیا رب تجھے دیکھ نہیں رہا. مسکرائے، آنسو اپنے بھی صاف کیے اور بیٹی کے کیے. اور میں نے رب نے وعدہ کر لیا کہ القریب میرا لایا ہوا کلمہ اللہ ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچا دے گا. میرا تھوڑا سا وقت تو نکالو اپنے نبی کو، زندگی اپنی نبی کی سیرت کو سیکھنے کے لیے. 15 دکان پر بیٹھنا 15 گھنٹے، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ساری رات تمہاری میری دکانیں کتنا کھا لیتے ہو، کوئی عقل مندی؟ اللہ اکبر. خدا کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جنت سویٹ بنا دی، جنت کا ڈوز بنا دیا. اللہ فرمارے شرم کرو، تم نے جنت کا کیا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا. جس چیز کا گھر کے اندر ذکر ہے وہ چیز گھر کے اندر عام ہے، وہ چیز آپ کو بازار میں مل جائے گی. کتنی بدنصیبی کی بات ہے، سوائے 1-2 جگہ کے اب مسجدوں کے ممبر پر بھی جنت کا ذکر نہیں ہوتا ہے. شوقی کوئی نہیں، جانا ہی نہیں وہاں پہ. فرمایا اپنے گھروں کے اندر جنت کے تذکرے کرو، اپنے گھر کے اندر جہنم کی ہولناکی کے تذکرے کرو، تاکہ آپ کو مجھے جہنم کی ہولناکی کی ڈر کی ہولناکی کی وجہ سے اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے اور جنت کی خوشخبریاں سناؤ، خوشخبریاں سن کے جنت میں جانے کا شوق آپ کی میری نسل کو نصیب ہو جائے. مسجد کے مولوی صاحب تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، یہ تو جمعے کے خطبے میں اعلان کرتے ہیں، 2-2 گھنٹے بیان کرتے ہیں. عبدالحنان تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن میں غیرت مند بیٹی کے سامنے جا کے بیٹھ نہیں سکتا، اپنی اور تمہاری جوان بیٹیوں کو اپنے اور تمہارے سامنے لا نہیں سکتا. ان بچیوں کو جنت کا شوق کون دلائے گا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امہات المؤمنین بنات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب مل جائے، ان کا ساتھ مل جائے، اس کا شوق کون دلائے گا؟ کیا آپ دلائیں گے میرے چاند؟ پچھلے مہینے میں سروزے میں ظفر وال گیا، علماء اکرام شکرگڑھ کا اجتماع ہے، علماء اکرام کی جماعت گئی. میں سمجھا مولوی عبدالمحیم صاحب 2-3 دن میں آرام کروں گا، صبح بیان، دوپہر بیان، شام بیان. کالج والے لے گئے، وکیل لے گئے، دائیں بائیں حضرات، حضرت جی 15 منٹ بات کر دو، موقع ہے آپ آئے ہو نصیبے سے. صبح 10 بجے مجھے پنجاب کالج میں لے گئے، 25-30-50 منٹ میں نے مجمع میں بچوں میں بیان کیا.
प्रिंसिपल साहब कार में कहने लगे मौलाना बच्चियां तरस रही हैं आपको देखने के लिए। मैंने कहा इनको कहो माँ बाप का चेहरा देखो जिनके चेहरे की ज़ियारत पर मालिक के कायनात के प्यारे हबीब ने जन्नतुल फिरदौस का वादा कर रखा है, मुझे क्या देखना। कहने लगे मौलाना ये पर्दे का सिस्टम नहीं है, या आप थोड़ी सी अल्लाह अकबर अल्लाह रसूल की बात कर दो। मैंने कहा अब्दुल हन्नान या तो चुपशाह बन के ना बैठ या मुजद्दद अल-फसानी बन के ना बैठ, कितनी बाजारों के अंदर बेहयाई करता है। ठीक है, मैंने कहा बच्चियों पर्दे में आ जाओ। अल्लाह अकबर, चादर बुर्का पहन के मेरे सामने तकरीबन 300-400 बच्चियां आके बैठ गई। आंखें बंद कर यकीन जानो हूँ बहू वही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा बच्चियों मैं आंखें बंद करके कह रहा हूँ तुम भी इस्तगफार करो, मैं भी इस्तगफार करूँ। अल्लाह ताला मेरे सर से तुम्हें बचावे, तुम्हारे सर से अल्लाह मुझे बचाए। अब तुम मेरी बेटियों, मैं तुम्हारा भाई बाप बन के बात कर रहा हूँ, सुनो। रब्बे अकबर की कसम, मैंने फातिमा की सीरत सुनाई, मैंने रुकैया उम्मे कुलसूम की सीरत सुनाई, मैंने करबला के मैदान में ज़ैनब का पर्दा सुनाया। बच्चियां ऐसे धारे मार मार के रोने लगी जैसे बाप के जनाजे के ऊपर बैठी हो। किरदार बताया सैयदा आयशा कौन थी, खदीजा कौन थी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियां, आपकी बेटियां, आपकी साहबियात का जिक्र किया। बच्चियां रोने लगी। 2 बच्चियां बुरके में मेरे पास उसी वक्त आई। मौलाना मुझे ईमानदारी से बता, जो तू दीन बता रहा है आज तक तो हमने दीन कभी घर में भी नहीं सुना है। मेरे कहा बच्चियों यहाँ बैठकर तुम न्यूटन का तज़किरा, आइंस्टाइन का तज़किरा सुन रही हो, मैं तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुना हो। रब्बे अकबर की कसम है, तुम्हारे साइंसदान ने कहा दुनिया एक सैयारा था, एक गुब्बारा था, जो फूट पड़ा अल्लाह ने दुनिया को कायम कर दिया। लेकिन कमली वाले का पैगाम ये, जमीन आसमान अल्लाह ने, सूरज चांद सितारे अल्लाह ने बनाई। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, मालिक ने बनाई। रंग भरने वाला अल्लाह, खुशबू भरने वाला अल्लाह, जायके भरने वाला अल्लाह, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों खिजा भरने वाला अल्लाह, ताकतें भरने वाला अल्लाह। फरमाया अगर मैं पत्ता हिला दूं तो कोई दुनिया की ताकत इस पत्ते को खड़ा नहीं कर सकती। अगर मैं दरख्तों के पत्तों को जोड़ दूं दुनिया की कोई ताकत हवा समेत पत्ते को हिला नहीं सकती है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। दुकान पर बैठकर बगावत करने वाले, हुकूमतों के ओहदों पे बैठ के बगावत करने वाले, अभी तो तूने कलमे में इकरार किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कल रात तो ईशा के वित्रों में आपने मैंने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। ये कल रात का था, ये हमने कल रात अल्लाह से दुआ की थी। इलाहुल आलमीन, हम हर मामले में तेरा सहारा लेंगे। व नशकुरुका वला नकफुर, तेरा शुक्र अदा करेंगे, तेरी नाशुक्री नहीं करेंगे। ये मेरे अजीजों अभी तो वितर पढ़ के आया, इसे क्या हो गया, दुकान के बाहर खड़ा होकर तस्बीह पर तीसरा कलमा मस्जिद के बाहर पढ़ रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। अभी तो क्या किया था, अल्लाह तेरी नेमतों का कुफरान नेमत नहीं करूंगा और तेरी नेमतों का शुक्र करूंगा। अभी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होकर कह रहा है पता नहीं अल्लाह मेरे से कौन से गुनाहों की मुझे सजा दे रहा है। इतना झूठ। अभी तो पढ़ के आया तो दुआ कुनूत के अंदर वनखलाउ वनतरुकु वयक़ूलु अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु इलैक। ये सारी बातें तो अल्लाह से वादे करके आया, आते फिर गया ये। हर नमाज के 2 गाने के बाद अत्तहियात के अंदर बैठ के खुदा की कसम अल्लाह के सामने बोल के आया, झूठ बोला। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिस सालिहीन। मालिक ने कहा खबरदार, जुबान का इकरार ना कर, अपने जिस्म का इज़हार कर। तेरी उंगली यूं करके उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
تجھے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے، تو پتہ نہیں کوئی گمان کرے گالی دے رہے ہیں، میرا قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی گنگلی کے اشارے سے میری توحید کا اظہار کر دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں زبان سے بھی اقرار کر رہا ہوں، اپنے وجود سے بھی اظہار کر رہا ہوں، مالک تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، خالق تو تیرے علاوہ کوئی نہیں، رازق تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، پالنہار تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، عزت دینے والا تو، تیرے علاوہ کوئی نہیں، ذلیل ذلت کے نقشے پیدا کرنے والا تو، تیرے علاوہ کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک تو، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ اپنے، یہ اللہ ہر وہ کہتا ہے یار وہ عدالت لے کے آؤ نا، بولن دے جھوٹ کتنا بولے گا، بولنے دے، پھنساؤں گا نا کوئی گنجائش، ایسے یوں نہیں کرنے دیا، یوں نہیں کرنے دیا، وہ کہہ رہا سب کچھ کر لے، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچیاں دے لئی، مکان چھاتا لے دی، بچے میں نہیں کرنا، میں تو منجی ڈال کے دل تھلے بیٹھا، میری کی بولے کہ جوڑا کسے گھر میں کے دو روٹیاں کھا لگا، بچیاں دے دی، بچے آج حق بھائی میں قاری منیر صاحب کی دعوت پر آنے والوں، احسال ثواب کے پروک پر عبد المحیم صاحب کی دعوت پر آنے والوں، سارے مظفر گڑھ کے علماء اکرام بیٹھے ہیں، پھر مجھے دعا دیں گے، بار بار دعا دیں گے، اپنے گھر چلے جانا، دوپہر کی روٹی پر اپنے سارے بچوں کو کھڑا کر بٹھا لینا، اپنے 15 سال کے 10ویں کلاس کے 12ویں کلاس کے طالب علم کو بٹھا لینا، انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے میرے عزیزوں، اسے بٹھا لینا، میڈیکل کے شعبے میں تعلیم جو حاصل کر رہا ہے اسے بٹھا لینا، اپنے 4 بچے 3 بچے 5 بچوں کو بٹھا لینا، کیا میرے بچے تمہارے سے خرچہ نہیں مانگتا، دوائی کے پیسے نہیں مانگتا، کپڑے کے پیسے نہیں مانگتا، موٹر سائیکل کے پیٹرول کے پیسے نہیں مانگتا، اور میرے بچوں تم نے کسی کا جنازہ تو پڑھا ہوگا، کوئی کہے گا میں 4 کا پڑھا، میں 15 کا پڑھا، پرسوں میں اپنے دوست کے باپ کا پڑھ کے آیا، اپنے بچوں سے پوچھنا امام صاحب نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کا سبحانک اللہم پڑھا، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کا درود شریف پڑھا، تیسری مرتبہ اللہ اکبر جب کہا میرے بچے تو نے کیا پڑھا تھا، میرا بچہ کہتے میں نے تو دعا آندھی کوئی نہیں، تو سمجھ مکان بنا کر دکان بنا کر اتنے بڑی اراضی آموں کے باغ بنا کر انار کے باغ بنا کر، اگر تیرا بچہ تیرے سامنے جنازے کی دعا نہیں سنا سکتا تو دنیا کے اندر تو نے بڑا خسارے کا سودا کیا ہے۔ 400 آدمی میرے عزیزوں، 500 آدمی، 1000 آدمی جنازے میں آ جائے، رش دیکھا جی جنازگاہ میں جگہ کوئی نہیں تھی، آپ نے دیکھا 4 ایکڑ کے اندر نمازی کھڑے تھے، لوالو ان 4 ایکڑ میں کھڑے ہوئے نمازیوں سے پوچھو کتنوں کا وضو تھا، کتنے مروت میں بغیر وضو کے کھڑے تھے، ان سے پوچھو تو صحیح کہ 4 تکبیریں امام صاحب نے اللہ اکبر کہی، ان 4 تکبیروں میں کتنی ہونٹ ہل رہے تھے اور کتنے ہونٹ اس وقت خاموش تھے۔ معاشرہ بے وفائی کرے گا، رشتہ دار بے وفائی کریں گے، خاندان بے وفائی کرے گا، کنبہ برادری بے وفائی کرے گا، مسجد کا امام بے وفائی کرے گا، نلانے والا بے وفائی کرے گا، دنیا بے وفائی کرے گی، سارے کے سارے بے وفائی کریں گے، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی بے وفائی کرے گی۔ جنازہ مرنے کی دیر ہے، روح نکلنے کی دیر ہے، جان نکلنے کی دیر ہے، جب میں کام کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، پکڑنے کے قابل نہیں رہوں گا، کھانے پینے کے قابل نہیں رہوں گا، اپنی بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، اپنے بچوں کے کام آنے کے قابل نہیں رہوں گا، یہ سارے کے سارے 1 گھنٹے میں اتنے بے وفا ہو جائیں گے، پورے مظفر گڑھ کی مسجدوں میں اعلان کریں گے ہمارا ابا بیکار ہو گیا، اسے گھر سے اٹھا کے لے جاؤ۔ بقرہ عید کا گوشت 2 مہینے اپنے گھر کے فریج میں رکھیں گے، لیکن اپنے باپ کو سگے بچے 1 رات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ تیری میری بیوی روتی بھی جائے گی اور کہے گی مامے نو فون کر دے، چاچے نو فون کر دے، رشتہ داروں کو فون کر دے، اماں روئے گی میرا پت کتھے چلا گیا، باپ روئے گا میری کمر توڑ کے چلا گیا، یہ باپ بھی کہے گا میرے پرا نو فون کر دیتا، اپنے
भैया मैं अपने मेरे भतीजे नूं फोन कर दिता, अब्बा मैं हुणे करदा, मेरे कोल बैलेंस कोई नहीं। मां अपना मोबाइल कह देगी मेरे वो नंबर से कर ले, बाहर निकलेगा ये पूरा वैसे इतनी पर्चियां लेके बैठा होगा, कहेगा ले फलानी मस्जिद में ऐलान करा, फलानी मस्जिद में ऐलान करा। ये कहेगा चाचा मोटरसाइकिल जरा हुणे आ जाती है, कब्रिस्तान गई है। ये सारे चाचे ताए चाबियां निकाल के देंगे, मेरी मोटरसाइकिल ले जा ऐलान कर। फिर हर गली में ऐलान होगा, बच्चों को कहेगा चुप कर जाओ, टीवी की आवाज नीची कर देंगे, गाड़ी चलाते चलाते साइड पे रोक कर शीशा खोल देंगे, ऐसी जी परवाह नहीं करेंगे। ऐलान सुनेंगे कौन मोया कौन मोया, इस मस्जिद में ऐलान बेटा कर रहा है, भाई कर रहे हैं, ये ऐलान अम्मी करवा रही है, रिश्तेदार करवा रहे हैं। हजरात एक गुरु ऐलान सुनो, अब्बा मर गया, अब किसी काम का नहीं रहा, हमारी मदद करो, हमारे साथ मिलके इन्हें मनोमन मट्टी के नीचे वहां दफना के आ जाओ जहां से वहां बाप कभी वापस नहीं आएगा। ये तेरी बाप पकड़ के जो बिठाया करते थे और कहते थे यार बैजा हालत 12 ही बजे ने, ये इतने तेरे से आवाज़ार होंगे, अपने माथे से यूं करके पसीने झाड़ेंगे और कहेंगे जी मैयत नूं सोख दो जी, अवाम नूं भी सोख दो, गर्मी बड़ी है, चलो 5 मिनट जनाजा चुको, जनाजगाह में इंतजार कर लेना। ये इतने बेवफा हो जाएंगे, तुझे तेरे घर से निकालने के लिए खुदा की कसम ये सारे के सारे मर्द तेरे घर में घुस जाएंगे। बक्से तेरे मेरे भरे पड़े होंगे, चरपाइयां आपकी मेरी भरी पड़ी होगी, लेकिन इतने बेवफा मुरब्बत हो जाएंगे। अभी तो मेरी आंख ही बंद हुई, मैं अपने घर के अंदर पड़ा हूँगा, मेरे सगे घर वाले मुझे एक खेस देने को तैयार नहीं होंगे, मेरे घर वाले मुझे चरपाई देने को तैयार नहीं होंगे। हत्ता के बेवफाई का पता तो उस वक्त लगेगा जिस बिस्तर पर मेरी मौत आई थी, मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे के उठने से पहले वो बिस्तर भी निकाल के घर से बाहर फेंक देंगे। कहां दुबई का कंबल चला गया, कहां ईरानी कंबल चला गया, ये सारा जग बेवफा हो जाएगा। वो चंदे वाली कलमे वाली चादर जिस पे पूरा दीन लिखा होगा, मेरे अजीजों वो लाकर आपके मेरे पर जिसने एसाले सवाब के लिए बंदी एसाले सवाब के लिए जिस पे लिखा होगा बराए एसाले सलाम फला, जिस चादर पे नीचे लिखा होगा बराए एसाले सवाब फला, ये चादर इस मंडी पर आपको मुझे ये बेवफाई करके लेके जाएंगे। तू तड़प तड़प के कहेगा चरपाइयां मैंने बनाई, बिस्तर मैंने बनाए, कंबल कवेटा से मैं लेके आया, तरह तरह के खेस मैंने बनाए, तुम इतने बेवफा हो गए, तुमने हर चीज पर मेरे कब्र में जाने से पहले ही कब्जा कर लिया है। दुनिया अल्लाह अकबर आपको मुझे देखकर आंसू बहा रही होगी, ये तेरा मेरा बेटा तेरे मेरे जनाजे की चरपाई के पास खड़ा होकर पकवान सेंटर पे फूड कर रहा होगा, रोटी तैयार हो गई है, उधर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह का ऐलान मस्जिद का मौलवी साहब करेगा, इधर मेरे अजीजों तेरे कान में आवाज आएगी कि बुढ़िया की रोटी शुरू करा दो। दूसरा भाई कहेगा ठहर जा, ये कहेगा नहीं नहीं उन्हों का की कसूर है, मेरा प्यो मोया तो उसके बाद ही रोंदियां पईयां ने, रिश्तेदार दूर दराज से आए, बच्चे दूर दराज से आए, अल्लाह की कसम है आपकी मेरी कब्र पे मट्टी नहीं डलेगी, तेरे मेरे घर के अंदर 2-3 देगे चावलों की खाली हो जाएगी, किसी को याद नहीं रहना। कितने रिश्तेदार 4-4, 5-5 घंटे बैठ के रोए, ये तेरे मेरे से पूछेंगे चाय वाला होटल कहाँ है, अच्छी चाय कहाँ से बनती है, चाचा क्या हुआ, कि कल से रो रो के सर में दर्द हो गया, चाय पी के आए ताकि सर का दर्द ठीक हो जाए। उधर कब्र में मन रब्बू का मादीनू का सवाल हो रहा है, किसी को हाथ उठा के तौफीक नहीं होगी मैं उन सवालों में कामयाब हो जाऊं। पंखे लोग तलाश करेंगे, बिस्तर तलाश करेंगे, खुली हवाएं फिजाएं तलाश करेंगे, अगला दिन आएगा पूरा मुजफ्फरगढ़ इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ यही कलमा अल्लाह दा हुक्म मनया, अल्लाह दा हुक्म मनया, लाओ जी पुत्र लेके आओ, दस्तार बंदी करो, अल्लाह अकबर, ये सारे दुआ भी देंगे और दस्तार बंदी में हाथ लगाएंगे। रब्बे काबा की कसम कब्र में से चगाड़ आई, बाप ने रोकेगा, इसकी पगड़ी बनाने का ख्याल है, मेरा कफन उधेड़ के रख दिया था और इसकी पगड़ी के बल बांधने वालों तुम उस कब्र के अंदर मुझे छोड़ के गए जिस कब्र में आकर 2 फरिश्तों ने मुझे घूर के देखा, रब्बे अकबर की कसम है ऐसा डरा मेरे कफन की तनियां फट गई।
عزت کی قسم ہے سچی بات آپ سے کر کے جاؤں گا، خبردار کسی کے بھروسے پہ مت رہیو کہ میرا بچہ میرے لیے مسجد بنوا دے گا، میرا بچہ روزانہ قرآن خوانی کروائے گا، میرا بچہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کرے گا، خود ہی کر جاؤ۔ فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کا قرآن حق بھی بیان کر رہا ہے، سچ بھی بیان کر رہا ہے۔ یقین جانو آج قبرستان کی میرے عزیزوں قبروں کو منظر دیکھ کر، قبروں کو گرا دیکھ کر ہمیں خیال نہیں آتا رب اکبر کی قسم ہے اس قبر کے اندھیرے اندر ساری کائنات کے نبی کو رلا کے رکھ دیا ہے۔ کون ہے؟ جناب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کون فوت ہوا کہ اللہ کا عرش بھی آج جھوم رہا ہے؟ یعنی کوئی پاک روح آسمان پر گئی ہے، اللہ کا عرش بھی آج جھومر ڈال رہا ہے، جھوم رہا ہے، کون فوت ہوا؟ رحمت عالم نے بڑھنے میں دیکھا، آپ کی نظر حضرت سعد پر نہ پڑی، آپ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا ہوگا اور فرمایا لوگو میرا سعد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جلدی سے آپ حضرت سعد کے مکان کی طرف گئے، اتنی تیزی سے اس کے صحابہ اکرام نے پیچھے سے عرض کی اے رسول اللہ ذرا آہستہ چلے، ہمارے جوتے تو پہلے پھٹے پڑے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہماری دوڑیں لگ گئی جس سے ہمارے جوتے اور پھٹ گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے جانے سے نہ روکو بلکہ میری ساتھ جلدی جلدی جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے ساتھ کو میرے پہنچنے سے پہلے آسمان کے فرشتے کہیں غسل نہ دے دے۔ ایسا بھی ہوگا؟ آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کے مکان میں چلے گئے اور جا کے دیکھا سارا بیڑا خالی، گھر کے افراد چرپائی کے سرانے بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر دروازے کے پاس کھڑے رہے، پھر آپ نے اپنے کپڑوں کو اپنی تہمت کو یوں کر کے سمیٹ لیا، پھر چرپائی کے پائے کے پاس جا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کونی ایسے رکھ لی۔ صحابہ اکرام کان میں رس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیڑ نظر نہیں آ رہی، رش نظر نہیں آ رہا، آپ اس طرح کیوں بیٹھ گئے؟ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اس اللہ کے بندے کو فرشتے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنے آئے پڑے، میں محمد کو پیر رکھنے کی بھی جگہ کوئی نہیں مل رہی۔ وہ تو ایک فرشتے کی میرے پہ نظر پڑی، اس نے اپنے پر کو سمیٹا، تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، مدینے کی گلی میں سے جنازہ جا رہا تھا، اللہ اکبر، صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے پاس آئے، عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہ لگے یا رسول اللہ میں ابھی بھی چرپائی کو کندھا دے کے آیا، مجھے میت بڑی ہلکی نظر آئی ہے اور لگ مجھے ایسے رہا ہے کہ چرپائی ہے، میت تو کسی اور نے اٹھا رکھی ہے۔ آپ نے فوراً نیچے سے نگاہ اوپر اٹھائی، ساتھ کی چرپائی پر جنازے پر مسکرا کے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو، تم نے تو چرپائی پکڑ رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اتنے اعزاز کے بعد جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کرے قبر میں اتارا، خود قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے اتارا، خود مٹی ڈالی، جب آپ نے مٹی ڈالی قبر تیار ہوگی تو قبر نے یوں کر کے جھٹکا مارا، زور زور سے آپ نے اللہ کی تسبیح اللہ اکبر بیان کیا، تب قبر میرے عزیزوں اپنی جگہ کے ٹھہر گئی۔ فرمایا اس صاحب قبر پر بھی قبر نے اپنا آپ دکھا دیا، اللہ اکبر، قبر نے اپنا آپ بتلایا، میں ماں کی گود نہیں، میں ڈولی کوئی نہیں، میں مٹی کا گھر ہوں، وہ تو میں نے بتایا یہ غلامہ نے محمد آیا ہوا ہے۔ تب قبر اپنی اصلی حالت بنائی۔ ایمانداری سے بتاؤ آپ میں جو عمال اس وقت کر رہے ہیں بہت اچھے کر رہے ہیں، لیکن اس میں اور اچھائی میں زیادتی کر دو، لیکن کیا بھروسہ اور میرے عزیزو صدقے پر خیرات پر کیا بھروسہ کہ یہ عمل قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا؟ ہے کسی کو بھروسہ؟ عدل کرے تا تھر تھر
کمبل اچیا شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاول بیجے بھوکا لے وہ عملوں کی بات نہیں چلے گی اس کے فضل پر فیصلہ کیا جائے گا اوے میرے چاہت میرے پیارو اللہ سے عدل نہ مانگا کرو اللہ سے معافی مانگو اگر عدل کرنے پر آگئے تو ایک گلاس پانی کے حساب پر 70 سال کے سجدے دینے پڑ جائیں گے معافی مانگو اللہ سے جتنی ہو سکے رو کے اللہ کو دکھاؤ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رویا کرتے تھے جہاں تک آنسو جایا کرتا تھا جانے دیا کرتے تھے کبھی آپ نے اپنی چادر سے صاف نہیں کیا اللہ اکبر بلکہ جہاں جاتا یوں ہاتھوں سے پورے وجود پر مل لیتے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خشیت الہی سے جو آنکھ سے آنسو گرا جسم کے حصے پہ جہاں جہاں لگ جائے گا اس حصے پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ کو یا اللہ میری توبہ سچے دل سے یا اللہ میری توبہ سارے گناہوں پر اللہ رحمت کا کلم پھیر دے آج سچے دل سے میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ بیعت کرو ہاتھ دو اللہ کے ہاتھ میں کرو بیعت اللہ سے اے اللہ آج کے بعد نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے پکی بیعت کرو اے اللہ آج کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے یا اللہ آج کے بعد گناہ والی زندگی کی طرف نہیں جائیں گے مسجدوں کوئی بات بیعت کرو اللہ سے اللہ تیرے گھر کو آباد کریں گے تیرے قرآن کو آباد کریں گے اللہ دینی مدارس کو آباد کریں گے یہی بیٹھے بیٹھے پھر بیعت کرو اللہ جس نے میرے سے زیادتی کی یا میں نے جس سے زیادتی کی اللہ تو مجھے معاف کر دے میرے سب کو معاف کر دیا ایک کام کر لو مجھے امید ہے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ تعالی یہ آپ پہلے فرما دیا کریں دیکھیں مجمع کہتا ہے میں رلا کے چندہ مانگنا شروع کر دیتا ہے میں تو اپنے مدرسے کے لیے رو رہا تھا کہ میں نے عبد المحمد سے کہا تھا کہ یار ہمارے مدرسے میں گندم پہلی مرتبہ زندگی میں بس اس سال 15 سالوں میں پہلی مرتبہ زندگی میں مدرسے کے لیے کیوں ہمارے ہاں 700 من گندم لگتی ہے ابھی آپ آ کے جامعہ عثمانیہ کی آپ باہر دیکھیں مجلس ذکر مجلس درود شریف ہر جمعے کو پھر 300-400 افراد کے لیے کھانے کا انتظام مستورات کا علیحدہ کہاں سے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان انشاءاللہ آئندہ سال فصل پر ہمیں بھی یاد رکھنا یہ ہمارے وہاں کے مدیر محترم قاری عتیق الرحمن صاحب فرزند ہے مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو 1959 سے ادارہ 15 سال سے فقیر الحمدللہ یہ 14 سال سے اس مسجد میں خطابت کے فرائض سر انجام دے میں بھی وہاں کا خادم ہوں تو ارادہ میرا یہ تھا کہ مدرسے کی آواز لگاؤں سیلاب زدگان کے لیے بھی کام ہو رہا ہے لیکن آپ کی مسجد ضروری نہیں تو سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے اور ایک میرے چاند آج نیت کرو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تب نہیں پڑھنا آتا تب ایک نیت کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے بیعت کرو اللہ سے وعدہ کرو اللہ سے کیا کریں پڑھنا تو نہیں آتا دیکھنا تو آتا ہے پڑھنا تو نہیں آتا جیب میں سے خوشبو کی شیشی نکال کر یہ ہاتھوں پہ مل کر قرآن پاک کو لگا کر سینے سے لگانا تو آتا ہے چومنا تو آتا ہے آج چوم کے دکھا دے کل وہ سینے میں چمکا کے رکھ دے گا اللہ کی قسم ہے تو حافظ بننے کا آپ ارادہ کرو کل قیامت کے دن وہ حافظوں کے ساتھ لا کے کھڑا کر دے گا اللہ قادر ہے اسے ضرورت ہے آپ لوگوں کی کوئی اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو سب کی بات کر رہا ہوں ورنہ کسی ایک بچے کو یا بچی کو انشاءاللہ میں ضرور قرآن پاک کا حافظ بناؤں گا نیت کرو انشاءاللہ اپنے لئے صدقہ جاریہ اور میرے عزیزوں ویڑا اتنا بڑا ہوتا ہے ایک درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنیوں کے پتے پورے ویڑے کے اندر چھاؤں دے دیتے ہیں ایک بچہ قرآن کا حافظ بنا خدا کی قسم عذابوں سے پورے خاندان کو چھاؤں دے کے جنت میں لے جائے گا نیت کرتے سارے پھر کو یا اللہ میری توبہ اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما اپنے بندوں پر سے سختیوں کو ٹال دے یہ پانی ہمیں گھور کے دکھاتا ہے اللہ اپنے پانی کو روک دے یا اللہ تیرے نبی کے امتیوں کو پریشان کر رہا ہے یا اللہ تیرے بندوں کا نقصان کر رہا ہے تیرے حکم سے اپنے پانی کو آرڈر دے دے جہاں سے آیا وہیں واپس چلا جائے اے اللہ اس وقت 70% ملک کے حالات یہ معاشی حالات بالکل کمزور ہو گئے پتہ نہیں اگلے سالوں میں اگلے مہینوں میں مہنگائی کہاں پہ جائے گی اللہ اکبر لیکن میرے عزیزوں
کاروباری حضرات نے بھی رحم نہیں کیا، بہت سارے ایسے ہیں اللہ اکبر جو رحم نہیں کیا، ریٹ چوب نے 10 گنا ریٹ کر دیا، ان سے بھی کہوں گا خدا خوفی کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ہم تمہاری طرف سے اپنی طرف سے پھر اللہ سے معافی مانگتے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ 2 محکموں کی نوکریاں لے کے آیا ہوں، وہ محکمہ سوئی گیس کا نہیں ہے، وہ محکمہ وابڈا کا نہیں ہے، وہ محکمہ اریگیشن کا نہیں ہے، وہ 2 محکمے ہیں۔ مجھے امید ہے اس محکمے کے اندر میرے عزیز و تعلیم نہیں چلتی، اس محکمے کے اندر سفارش نہیں چلتی، اس محکمے کے اندر ڈگری نہیں چلتی، اس محکمے کے اندر تعلیم کا معیار نہیں دیکھا جاتا، اس محکمے کے اندر عمر بھی نہیں دیکھی جاتی۔ 2 محکمے ہیں، ایک صحابہ کی نوکری کا، ایک ختم نبوت کی چوکیداری کا۔ انشاءاللہ میں مرتے دم تک ختم نبوت کی چوکیداری کروں گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ہر قدم پر قادیانیوں کا مقابلہ کروں گا، ہر قدم پر قادیانیوں کا ختم نبوت کا نعرہ لگا کے منہ کالا کروں گا، اپنے ایمان کو بڑھاؤں گا۔ صحابہ کے دشمن سن لو، اللہ کے واسطے بغض صحابہ والو توبہ کرو، توبہ کرو، ورنہ انشاءاللہ غلامان صحابہ کی خاک بھی کرتے رہیں گے۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ پردہ شہن آپ نے 2 منٹ واسطے اب تو آپ فرمائے اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ آؤ کربلا کا حضرات کو میسیج دے کے جاؤں، سنا دوں 2 منٹ کی بات۔ آپ نے مسجد نور کا کہاں پرچا؟ اچھا، گیزر، وضو خانہ، قلین وغیرہ کی ضرورت ہے، تعاون کرو گے؟ اور یہ فقیر بیٹھے ہمارے مدرسے کے ساتھ گندم میں تعاون کرو گے؟ پکی بات ہے، یا صدقہ خیرات لگے گا، مسجد کو صدقہ خیرات میرے خیال سے نہیں لگتا، سادیہ سے بات ہے، صدقہ خیرات نہیں لگتا، تعاون کرو گے اپنی حلال کمائی میں سے۔ 1 دودھ کی بوتل کے پیسے، یہاں 1 دودھ کی بوتل کے پیسے، آج نہ پینا، لیکن اللہ جن کی دکانوں پر دودھ فریجوں میں رکھا ہوا، اللہ فرشتے بھیج کے ان کی دکانوں سے بھی ختم کروا دے گا، اللہ قادر ہے۔ کربلا کا میسیج لے جاؤ، پیغام لے جاؤ۔ یہاں آنے کا ایک میسیج ہے، یہاں آنے کا ایک مقصد ہے۔ میں کس مقصد کے لیے یہاں پہ آیا؟ کوئی پیغام ہے نا؟ بھائی منیر صاحب کے والدین کے سال ثواب کل مومنین مومنات، دکان پر جانے کا مقصد ہے، مکان میں جانے کا مقصد ہے، سفر میں گاڑی میں بیٹھنے کا۔ کربلا کا کوئی مقصد ہے؟ میں آج ان حضرات سے گلہ ضرور کروں گا جو یہ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تم اسے شہزادہ کیوں کہتے ہو؟ اس شہزادے نے نبی کی گود میں کھیل کے دیکھا کہ وہ شہزادہ نبی کی گود میں کھیلا تھا۔ اس شہزادے نے حضور کی زبان کو رج کے سوچا کہ اس شہزادے نے نبی کی زبان چوسی تھی۔ یہ شہزادہ نبی کے کندھے پہ سواری کرتا رہا کہ اس شہزادے نے نبی کے کندھے پہ سواری کی تھی۔ اس شہزادے کے بالوں کو سونگھ کے فرمایا تھا جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، کہ اس شہزادے کے بالوں کو سونگھ کے کہا تھا۔ یہ شہزادہ مغرب کے وقت گھر میں بھوک کی وجہ سے رونے لگا، حضور نے نماز ہلکی پڑھائی اور فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، یہ شہزادہ روتا ہے تو میرے سینے میں ہوکے پڑنے لگ جاتے ہیں، کیوں تم میرے عزیز و حسین کے ساتھ کسی اور شہزادے کو لا کے کھڑا کرتے ہو؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ یزید زمین ہے، حسین آسمان ہے، جس طرح میرے عزیز و آسمان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، لاکھوں یزید دنیا میں شہزادے بلکہ آ جائے، محمد کے حسین کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان سیدنا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، ہمارا رہنما حسین، نعرہ تکبیر۔ اور یہ بھی بات میرے عزیزو آج علی لسان اعلان سن لو، ہم یزید کے چکر میں حضرت معاویہ پر انگلی اور تہمت اور گالی برداشت نہیں کریں گے، وڈ کے رکھ دیں گے۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ، کاتب قرآن سیدنا امیر معاویہ، خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ،
تکبر امیر معاویہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ اس طرح منصب صحابیت میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان علی کا درجہ برابر ہے، ویسے معاویہ کا درجہ بھی برابر ہے۔ پھر بیعت کرو، ہاتھ کرو اللہ کے دربار میں، یا اللہ یہ ہاتھ اپنی رحمت والے ہاتھ میں لے لے، اللہ پوترا دے دے، دوترا دے دے، پتر دے دے، انشاءاللہ کسی ایک کا نام محمد معاویہ ضرور رکھوں گا۔ کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اونچا کر کے رکھو، ہاتھ اونچا کر کے غلامان صحابہ، لوگو ماشاءاللہ، اللہ حیاتیوں میں برکت عطا فرمائے۔ رکھو گے بچوں کے نام معاویہ، اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ کربلا کا میسیج سن جاؤ، کربلا کا پیغام لے لو، کربلا کا پیغام لے لو۔ اللہ اکبر، ادھر خیمہ لگا ہوا ہے، ادھر تلواروں کے سائے کا کمرہ بنا ہوا ہے، ایک طرف بھائی کھڑا ہوا ہے، ایک طرف ہمشیرہ کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بی بی زینب بتا، نسل تیری ختم ہو گئی، کلمہ تیرا اجڑ گیا، اولاد تیری لولہان ہو گئی، تلواروں کے سائے میں سجدے نیزے کینی پہ قرآن سنا دیے۔ بتا 1400 سال کے بعد عبد المحیم کی دعوت پر، مظفر گڑھ کے علماء اکرام کی دعوت پر مجھے مظفر گڑھ میں قاری منیر صاحب کے والدین کے سال ثواب کے لیے بلایا جائے گا۔ زینب تیرے پردے پر قربان ہونے والے، تیرے بھائی کا نعرہ لگانے والے میرے سے سوال کریں گے، فقیرہ زندگی کی خطابت میں تو نے کربلا کا مقصد سمجھا؟ میں نے کہا میری چھوٹی سی عقل کے اندر کربلا کا مقصد آیا، کیا خیمے میں پردہ تھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا، دونوں بہن بھائیوں نے پیغام دیا تو بچے تو میں کیا میں تو کیا بتائے گا، اگر میں بچ گئی خیمے میں تو نانے کی امت کو کیا بتاؤں گا۔ حسین نے بھی میرے عزیزوں رب اکبر کی قسم ہے اس قلم سے لکھا جو قلم نانے محمد نے ہاتھ میں پکڑایا تھا، کیا لکھا؟ فرمایا بہنا جا کے بتا دینا تلواروں کے سائے میں سجدہ، خیمے میں پردہ، پردہ خیمے میں بہن بچا گئی، سجدہ بھائی تلواروں کے سائے میں بچا کے چلا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اے زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین۔ میں پچھلے دنوں ملک شام میں گیا تھا، اماں زینب کی قبر پہ ام المصائب لکھا ہوا تھا۔ یقین جانو میری جرات نہیں پڑی میں زینب سے پوچھوں کون کون سی مصیبت تیرے پہ ٹوٹی، کیوں مظفر گڑھ والو میری جرات نہیں پڑی نا اماں سے پوچھوں بتا بتا۔ میں نے سنا یوں ہوا، جب میں سنتا ہوں میری آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، میرا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، حسین کے غم میں میری خوشیاں بھول جاتی ہیں۔ اماں میں نے غم سنا تو نے غم دیکھا تھا، اماں بتا جب تیرا بھائی نیزے گیلی پہ چڑھا تھا تیرا آنسو آنکھ سے کہاں آیا تھا، اماں بتا جب علی اصغر کو تیرا بھائی میرے سامنے لایا تھا، اماں تیری نسل کے گلے پہ چھرے چلے تھے اور پیاسے پہ یارو مددگار پڑے تھے۔ اللہ اکبر، اوے لوگو روڈ کے اوپر لاش پڑی ہو، لوگ گھسیٹ کے کپڑا ڈال دیتے ہیں، واہ زینب تیرے بچڑے تیرے ویر اتنے مظلوم تھے، قرآن سناتے سناتے چلے گئے، نانے کی امت میں نے قبر کی جگہ بھی کوئی نہیں دی، یہ فریادی میرے عزیزوں بنے گے۔ رب اکبر کی قسم ہے میں ماں زینب کی قبر سے منہ موڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کبھی بھی زینب کو سلام کرنے جاؤں گا، بی بی میرے سے پوچھے گی مجھے سلام کیوں کرنے آیا، اور میری چادر کے تذکرے کرنے والے آج سے 6 سال پہلے تیرے پاکستان میں 6 سال کی زینب اجڑی تھی، تو اس کا حق نہیں دلوا سکا، میرا حق کیسے دلوائے گا، تو اس کا کیس نہیں لڑا، میرا کیس کیسے لڑے گا۔ یا اللہ تیرے بھی مجرم، اللہ تیرے نبی کے بھی گستاخ ہے، یا اللہ تیرے نبی کی حال تیرے نبی کے اصحاب کے ہمارے ہوتے ہوئے پیسہ ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، ملک پاکستان مسلمانوں کا، حکومت پاکستان ہو کیا، لیکن ختم نبوت پر پکی پکڑی پر پھر حملہ ہو رہا ہے، صحابہ کی عزتوں پہ حملہ ہو رہا ہے، عائشہ کے دوپٹے کو نیلام کیا جا رہا ہے، اللہ مجرم معاف کر دے۔ انشاءاللہ سنی قوم بیدار ہے، مسلمان بیدار ہے، اگر انشاءاللہ ہم نے ان کانوں سے صحابہ کے خلاف گالی سنی، آنے والا وقت ہے یہ کان سنیں گے شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان ذی النورین، شجاعت حیدر کرار، شہادت حسن و حسین، سیاست امیر معاویہ، شان صحابہ،
عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ بیعت کرو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں زینب والا پردہ لے کے آئیں گے، فاطمہ والی غیرت لے کے آئیں گے، مائی عائشہ خدیجہ حفصہ والی حیا لے کے آئیں گے۔ کرو بیعت انشاءاللہ، پردے کے کلچر کو عام کریں گے، ایسی عورت سے شادی کریں گے جو پردے کا خیال کرے، ایسی بہو لے کے آئیں گے جو پردے کا خیال کرے، بیٹی کو ایسی جگہ پہ آئیں گے جو اس کا سہاگ بھی بچ جائے، اس کی غیرت ایمانی بھی بچ جائے۔ بیعت ہے انشاءاللہ، اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اب دعا سے پہلے 1 منٹ دعا، 1 منٹ کے لیے آپ حضرات، میں اپنے ناک خواہ کو نہیں کہتا، 1 منٹ 2 حصے بنانے، بے شک 10 روپے، بے شک 20، بے شک 100، ادھر مدرسے کے لیے، ادھر مسجد کے لیے، ایک بھی بندہ خالی نہ رہے۔ مسجد آپ کے لیے، مدرسہ بھی آپ کا ہے۔ جتوئی سے، اچھ سے، مظفر، پتہ نہیں کہاں سے تقریباً 125 کے قریب بچے الحمدللہ جو رہائشی ہیں جامعہ عثمانیہ مرکز 3 میل کے اندر، اور مسجد کے کلی اتنے پیسے تو اکٹھے ہونے چاہیے، وضو خانے اور گیزر کا کام ہو جائے ماشاءاللہ۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ جولی نہ پھیلاؤ، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے۔ اٹھ کے آؤ ماشاءاللہ، اٹھ کے آؤ، اٹھ کے آؤ، اور فخر کے ساتھ آؤ، فخر اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ اللہ مصیبت کو سیلاب کی ٹال دے۔ مسجد مدرسے کے لیے، مسجد مدرسے کے لیے، مسجد ادھر، مدرسہ ادھر، مسجد ادھر، مدرسہ ادھر، اللہ برکت عطا فرمائے۔ حیاتی ہو بھائی، حیاتی ہو، اگر کسی غفلت کی وجہ سے دائیں بائیں پیسے چلے جائیں اللہ معاف فرمائے۔ مسجد کو صدقہ خیرات نہیں لگتا، مدرسے کو لگتا ہے، ہمت فرماؤ ماشاءاللہ۔ چھوٹے نوٹ نہیں بڑے نوٹ بھائی، چھوٹے نوٹ نہیں بڑے نوٹ ماشاءاللہ، سارا مجمع اٹھ کیا ہے، سارا مجمع لاؤ میرے ہاتھ میں دو۔ مسجد ادھر، مدرسہ ادھر، مسجد ادھر، مدرسہ ادھر، یہاں مجھے مسجد کا ہے، مدرسے کا ادھر، معاف کرنا بھائی، مسجد ادھر، مسجد ادھر، مسجد ادھر بھائی، مدرسہ ادھر، یہ مسجد مدرسہ، جزاک اللہ، مدرسہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مدرسہ، ماشاءاللہ جی، کون سا؟ مسجد، 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 ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ مدرسہ اللہ قبول فرمائے جی، مدرسہ اللہ قبول فرمائے، مدرسہ، مسجد اللہ قبول فرمائے، مدرسہ، مسجد، مسجد، مسجد اللہ قبول فرمائے، مدرسہ جی، مسجد اللہ قبول کرے، مسجد اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، مسجد جی جی ماشاءاللہ، کوئی کمی پیشی نہیں، مدرسے کے جی، مسجد کے لیے ماشاءاللہ، اللہ قبول کر لے، اللہ زندگی برکت عطا فرمائے۔ ہاں جی، مسجد ماشاءاللہ جی، اللہ قبول، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول، جناب ماشاءاللہ۔